زمین پر زندگی کی ایک ایسی وسیع لائبریری ہے جہاں لاکھوں شاید کروڑوں قسم کے جاندار موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سائنٹسٹس اس بے پناہ تنوع کو، اس کیوس کو آخر ترتیب کیسے دیتے ہیں؟ آئیے اس وضاحت میں ہم ٹیکسونومک ہائرارکی یعنی زندگی کی درجہ بندی کے اس امیزنگ نظام کو سمجھیں گے۔ ذرا سوچئے، اب تک سائنٹسٹس نے 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ الگ الگ سپیشیز دریافت کر کے انہیں نام دیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے جو ہماری دنیا کی بائیو ڈائیورسٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور حیران کی بات تو یہ ہے کہ یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی لاکھوں انواع دریافت ہونا باقی ہیں۔ تو وہی سوال پھر سے سامنے آتا ہے، زمین پر لاکھوں انواع کے اس ہجوم میں اتنی بے ترتیبی میں ترتیب کیسے لائی جاتی ہے؟ اس پیچیدہ مسئلے کا حل اصل میں ایک بہت ہی خوبصورت اور سسٹمیٹک نظام میں پوشیدہ ہے، جسے ٹیکسونومک ہائرارکی کہتے ہیں۔ اچھا، تو چلیے اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ دیکھیں، ہر عظیم عمارت کی طرح اس نظام کی بھی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد ہے سپیشیز، یعنی زندگی کی سب سے بنیادی اکائی۔ تو سپیشیز کیا ہے؟ یہ ایسے جانداروں کا گروہ ہے جو آپس میں مل کر ایسے بچے پیدا کر سکتے ہیں جو خود بھی آگے نسل بڑھا سکیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہم خود ہیں۔ اس دنیا میں 8 ارب انسان سب کے سب ایک ہی سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں، ہومو سیپینز۔ یہ جو 2 حصوں والا لاطینی نام ہے نا، یہ اس نظام کا حصہ ہے جس سے ہر سپیشیز کو ایک یونیک نام ملتا ہے۔ اب جب ہم نے بنیاد کو سمجھ لیا ہے تو آئیے اس سیڑھی پر اوپر چڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ملتی جلتی سپیشیز کو کیسے بڑے سے بڑے گروپس میں رکھا جاتا ہے۔ اس سیڑھی پر ہمارا پہلا قدم ہے جینس۔ جینس ایسی سپیشیز کا گروپ ہوتا ہے جن کا آپس میں بہت قریبی تعلق ہو، جو بہت ملتی جلتی ہوں۔ سمجھ لیں کہ یہاں سے کلاسیفیکیشن کا دائرہ وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی دلچسپ مثال ہمارا اپنا جینس ہے، ہومو۔ اس میں صرف ہم یعنی ہومو سیپین شامل نہیں ہیں، بلکہ فوسل سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر ہومو ہیبلس اور ہومو ایریکٹس جیسی ہماری معدوم یعنی ایکسٹنکٹ رشتہ دار انواع بھی آتی ہیں۔ سیڑھی پر اگلا درجہ ہے فیملی کا۔ یہاں ملتے جلتے جنرا کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے جن میں کچھ خاص خصوصیات مشترک یعنی کامن ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں فیملی ہومینیڈے، جسے دی گریٹ ایپس بھی کہتے ہیں، اس میں انسانوں کا جینس ہومو، چمپینزیز کا جینس پین اور گوریلاز کا جینس گوریلا شامل ہیں۔ یہ سب اس لیے ایک فیملی میں آتے ہیں کیونکہ ان میں بہت سی خصوصیات ایک جیسی ہیں۔ چلیے اب سیڑھی پر ایک قدم اور اوپر بڑھتے ہیں، آرڈر کی طرف۔ یہاں ایسی فیملیز کو اکٹھا کیا جاتا ہے جن کی نہ صرف خصوصیات ملتی ہیں بلکہ جن کی ایوولوشن کی تاریخ یعنی ایوولوشنری ہسٹری بھی مشترک ہوتی ہے۔ ہماری فیملی ہومینیڈے آرڈر پرائمیٹس میں آتی ہے۔ اس سے دیکھا جائے تو رشتہ داروں کا دائرہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور اس میں بندر اور اس سے ملتی جلتی دیگر فیملیز بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اوپر چڑھتے ہوئے اب ہم پہنچتے ہیں کلاس پر۔ یہ ایک اور بھی بڑا گروپ ہے جہاں متعلقہ آرڈرز کو کچھ بنیادی اور اہم خصوصیات کی بنا پر جمع کیا جاتا ہے۔ ہمارا آرڈر پرائمیٹس کلاس ممیلیا کا حصہ ہیں۔ اچھا، اس گروپ کی سب سے اہم بات کیا ہے؟ جسم پر بال یا فر کا ہونا اور مادہ کا اپنے بچوں کے لیے دودھ پیدا کرنے کے لیے میمری گلینڈز کا ہونا۔ اب ہم اور اوپر آتے ہیں فائلم کے درجے پر۔ یہاں جانداروں کو ان کی بنیادی جسمانی ساخت یعنی ان کے بیسک باڈی پلان کے لحاظ سے گروپ کیا جاتا ہے۔ ہماری کلاس میملییا کا تعلق فائلم کارڈاٹا سے ہے۔ اس گروپ کی سب سے بڑی پہچان ہے ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون۔ اس سے ہمارا تعلق جانوروں کی ایک بہت وسیع رینج سے جڑ جاتا ہے، پرندوں، رینگنے والے جانوروں اور یہاں تک کہ مچھلیوں سے بھی۔ اب ہم کلاسیفیکیشن کے سب سے بلند اور وسیع درجوں تک پہنچ گئے ہیں، وہ جگہ جہاں سے زندگی کا سب سے عظیم، سب سے بڑا منظر نظر آتا ہے۔ تو کنگڈم سب سے بلند درجوں میں سے ایک ہے۔ یہ تمام متعلقہ فائلا کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ریڑھ کی ہڈی والے جانور اور بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانور دونوں ایک ہی کنگڈم کا حصہ ہیں۔ سوچئے کتنا بڑا گروپ ہوگا یہ۔ ہمارا فائلم کارڈاٹا کنگڈم اینیمیلیا کا حصہ ہے۔ اس میں کیڑوں اور کورل سے لے کر پرندوں اور انسانوں تک تمام جانور شامل ہیں، اور یہ زندگی کے 5 بڑے کنگڈمز میں سے صرف ایک ہے۔ اور اب کلاسیفیکیشن کا آخری اور سب سے اعلیٰ درجہ ڈومین،
یہ جانداروں کو ان کے سیلز کے بالکل بنیادی ساخت کے لحاظ سے گروپ کرتا ہے۔ یہ سب سے اوپر کی لیول ہے۔ زندگی کے 3 بنیادی ڈومینز ہیں، بیکٹیریا اور آرچیا جو بہت ہی سمپل سیلز والے جاندار ہیں، اور یوکیریا۔ ہمارا کنگڈم اینیمالیا، پودوں، فنگائی اور پروٹسٹس کے ساتھ ڈومین یوکیریا سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ ان سب کے سیلز میں ایک واضح نیوکلیس ہوتا ہے۔ تو اب اتنی ساری معلومات کے بعد آئیے سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی اسپیشیز کی مکمل کلاسیفیکیشن دیکھتے ہیں، بالکل ایک مکمل داغ کے پتے کی طرح۔ تو ہمارا حیاتیاتی پتہ کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے اوپر ہے ڈومین یوکیریا، پھر کنگڈم اینیمالیا، اس کے بعد فائلم کورڈاٹا، پھر کلاس میمالیا، آرڈر پرائمیٹس، فیملی ہومینیڈے، جینس ہومو، اور آخر میں ہماری اسپیشیز سیپینز۔ یہ ہے انسان کا مکمل حیاتیاتی پتہ۔ تو یہ حیاتی پتہ زمین پر تمام زندگی سے ہمارے گہرے تعلق کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ درجہ بندی صرف ایک لسٹ نہیں ہے، یہ ایک کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر قدم پر ہم دوسرے جانداروں سے کیسے جڑے ہیں، گریٹ ایپ سے لے کر ریڑھ کی ہڈی والے ہر جانور تک۔ یہ ہمارے مشترک ایولیوشن کے سفر اور تمام جانداروں سے ہمارے رشتے کی یاد دلاتا ہے۔